السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سارے؟ آج ہم ڈسکس کریں گے ایلس اسٹینبرگ کا ایک پلے 14۔ پلے 14 از اے سٹائر، اے کامیڈی۔ سٹائر کسی بھی ایسی کامیڈی کو کہتے ہیں جو کسی بھی ایسی جانرا کو کہتے ہیں جس میں آپ ہیومرس وے میں، کامک وے میں کسی انڈیویجول کو، گروپ کو، آرگنائزیشن کو یا کسی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شارٹ پلے ہے، although اٹس اے ویری شارٹ پلے بٹ obviously there are a lot of deep meanings and there is a wit in this particular play۔ اور اس کا جو پلاٹ ہے ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اگر آپ صرف لٹریچر لور ہیں، آپ اس کے لیے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ اینڈ اف یو آر اے اسٹوڈنٹ تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز این آنسر ٹو یور ایگزام، ٹو یور کویسچن۔ So the plot is, the play is set in the drawing room of Mrs. Horace Pringle, a wealthy socialite in New York. She has planned a great dinner party. For her, the dinner is not just an ordinary gathering, it is a matter of social pride and reputation. ہماری سوسائٹیز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو کہ obviously بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوشل لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی، اور ہمارے بہت سارے ایکشنز، ہمارے بہت سارے کام، جیسے ہمارا ڈریس ہے، فوڈ ہے، ٹریولنگ ہے، اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ، ہمارے فرینڈ سرکل ہیں، وہ ہماری ریپوٹیشن کے اکارڈنگ ہم لوگ ارینج کرتے ہیں۔ جو ہمارا سوشل سٹیٹس ہے، ہم اس سے اوپر یا اس سے نیچے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ سو مسز پرنگل بھی ایک سوشلائٹ ہے نیو یارک میں، جن کے لیے یہ پارٹی ایک ایسا میٹر ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کے ریپوٹیشن کو نقصان ہوگا۔ She has invited exactly 14 guests which she thinks is the perfect number for such an occasion۔ انہوں نے 14 پیپل کو بلایا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پلے میں۔ ٹائٹل آف دا پلے از آلسو 14، تو ایک سمبولک ٹائٹل ہے۔ She also believes that fewer guests like 13 would bring unlucky and might bring bad luck۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر گیسٹ 13 ہوتے ہیں تو جو ایک یونیورسلی ان لکی نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیڈ لک آ سکتی ہے یا ان لکی ہو سکتا ہے وہ، اور آبویسلی اگر گیسٹ مور دین 14 ہوتے ہیں تو جو ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اس سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے۔ بٹ دیر از اندر ہڈن موٹیو behind the party۔ Mrs. Pringle wants to use the event to show off her daughter Ellen to an eligible bachelor, Mr. Oliver۔ He is rich, influential, and considered a very good match in society۔ اس پرٹیکولر پارٹی کی صرف ایک ریزن نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے اپنی سوشل کلاس کا یا ریپوٹیشن کا میٹر ہے، بلکہ وہ اس ایونٹ کو یا اس پارٹی کو اس چیز کے لیے بھی یوز کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک موقع ہے جس میں وہ اپنی بیٹی کو شو آف کریں گی، دکھائیں گی کس کو، ایک ایلیجیبل ینگ ان میرڈ مسٹر اولیور کو، کہ وہ ان کو دیکھے اور ان کے لیے ان کی شادی کا آبویسلی کوئی اس میں پروگرام بن سکے۔ اینڈ کیوں وہ دکھانا چاہتے ہیں؟ بیکاز ایز ہیئر از ریٹن، تو مسٹر اولیور جو ہیں، ہی از اے رچ انفلوئنشیل گائے، جو کہ سوسائٹی میں ایک بہت رسپیکٹفل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے وہ بہت گڈ میچ ہو سکتا ہے۔ At the start of the play, everything is arranged perfectly. The dinner table is beautifully set, the menu is ready, and the butler, Dunham, is calmly following his mistress' orders. Everything seems to be under control۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ڈنر ارینج ہے، ٹیبل سیٹ ہے، سب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں۔ However، لیکن ایز دا ایوننگ اپروچز، جیسے ہی شام ہوتی ہے، میسیجز بگن ٹو arrive from invited guests۔ اینڈ دس از ویئر دا ریئل کامیڈی بگنز۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک کامیڈی ہے، ایک سٹائر ہے، تو جیسے ہی شام ہوتی ہے تو ان کے گیسٹس کی طرف سے میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں، جہاں سے ایکچوئل کامیڈی سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی ایکچوئل پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ فرسٹ، ون گیسٹ کینسلز، پہلے ایک گیسٹ کینسل کرتا ہے۔ دس امیڈیٹلی reduces the number of people to 13۔ Mrs. Pringle is shocked and horrified because 13 at the table is considered very unlucky۔ ایک گیسٹ جب کینسل ہو گیا اور نمبر 13 رہ گئے، نمبر آف پیپل آر 13، تو مسز پرنگل پریشان ہو جاتی ہیں، بیکاز ٹیبل پہ اگر آپ کے پاس 13 پیپل ہیں تو وہ ان لکی کنسیڈر ہوتا ہے۔ ٹو فکس دا سچویشن شی کوئکلی ڈیسائڈس ٹو انوائٹ اندر پرسن۔ تو اس سچویشن کو فکس کرنے کے لیے، یعنی 13 کے بجائے 14 پیپل کرنے کے لیے، وہ ایک اور شخص کو بلاتی ہیں۔ بٹ بیفور شی کین ریلیکس، 2 more guests ڈراپ آؤٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریلیکس کرتی ہیں، ایک اور ان کو کال آتی ہے یا میسیج آتا ہے جس میں 2 اور گیسٹ جو ہیں ان کے وہ ڈراپ کر جاتے ہیں۔
To make matters worse, another guest suddenly announces that he is bringing along an unexpected partner, which again changes the number of guests. اور سچویشن ورس اس وقت ہوتی ہے جب ایک گیسٹ ان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور شخص بھی لے کر آ رہا ہے، ایک پارٹنر لے کر آ رہا ہے، جس سے نمبر آف گیسٹ میں اور گڑبڑی ہو جاتی ہے. دس کانسٹنٹ چینج ان نمبرز فرام 13 to 15 اینڈ دین بیک اگین throws Mrs. Pringle into a state of complete panic. یہ امپورٹنٹ ایک کلائمیکس ہے. She becomes desperate, giving new instructions to the butler again and again, rearranging the seating and worrying about how society will view her if the dinner party is not perfect. جیسی گیسٹ کی تعداد اوپر نیچے فلکچویٹ ہوتی ہے، کبھی 13، کبھی 14، کبھی 15، کبھی پھر 13، کبھی 11، کبھی 12، تو اس سے مسز پرنگل پینک میں چلی جاتی ہیں اور وہ ایک ڈیسپریٹلی غصے میں آ کر اور تنگ آ کر نئی نئی انسٹرکشنز دیتی ہیں اپنے بٹلر کو، اپنے سرونٹ کو، اور اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈنر پارٹی ٹھیک نہ ہوئی، یہ صحیح سے نہ گئی، تو ان کا سوسائٹی میں نام خراب ہوگا، ان کی سوسائٹی میں بدنامی ہو جائے گی. Her daughter Ellen is embarrassed by all this fuss یعنی کہ problems، گڑبڑ. She feels frustrated with her mother's obsession with appearances and fears that such behavior might even ruin her chances with Oliver Farnsworth. اس سے بھی جو ایلن ہے، جو ڈاٹر ہے، وہ امبیرس ہوتی ہے کہ ان کی جو مدر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کہ اپیرنس ٹھیک ہونی چاہیے، ان کا فیئر ہے، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، اس سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اولیور فارنزورتھ کے ساتھ جو ان کی چانسز ہیں وہ بھی گڑبڑ ہو جائیں. The butler Dunham keeps a straight face and follows all the confused orders. بٹلر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ بس پیشنٹلی، آرام سے، سکون سے، کاملیسلی آگے پیچھے مسز پرنگل کی جو بھی آرڈرز ہیں ان کو مانتا چلا جاتا ہے. فائنلی آفٹر آل دا کنفیوژن اینڈ لاسٹ منٹ چینجز everything falls back into place. The number of guests is once again restored to exactly 14, saving Mrs. Pringle's reputation and pride. اور آخر میں ہوتا وہی ہے کہ سارے گیسٹ اپنے لسٹ واپس آ جاتی ہے اور 14 گیسٹ ان کے پاس رہ جاتے ہیں، جس سے مسز پرنگل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور بچ جاتی ہے. So in the end, 14 proves to be a delightful comedy that satirizes the shallow values of high society. یہ بیسیکلی امپورٹنٹ چیز ہے اس پلے میں. اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا، یا آپ دیکھیں گے بیچ میں کلائمیکس میں کہ ایک گیسٹ ان کو کہتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں، لیکن مسز پرنگل ان کو نہیں بلانا چاہتی کیونکہ وہ جوکس اچھے نہیں کرتا. دوسرا آنا چاہتا ہے لیکن مسز پرنگل کہتی ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، بورنگ ہے. تیسرا آنا چاہتے تو وہ کہتی ہیں یہ اپنے ساتھ رم نہیں لے کر آتا یا وائن نہیں لے کر آتا. تو وچ مینس کہ مسز پرنگل کو گیسٹ نہیں چاہیے، ان کو ایسے لوگ چاہیے جو ان کے مقصد کے ہوں، جو ان کے سوشل کلاس، سوشل سٹیٹس کو میچ کرتے ہوں، جس سے ان کو فائدہ ہو، جو کہ اوبویسلی بہت شیلو ویلیوز ہیں ہائی سوسائٹیز کی. آپ کو جو لوگ بڑی چمک دھمک میں نظر آتے ہیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑے موبائل فون، مہنگے کپڑے، جوتے، سارا کچھ، یہ اتنے ہی شیلو ہوتے ہیں ان ٹرمز آف مورل ویلیوز، ان ٹرمز آف بینگ اے ویری گڈ ہوسٹ، ان ٹرمز آف بینگ کائنڈ ٹورڈز پیپل. اور آگے کیا ہے کہ the play shows us people like Mrs. Pringle placed too much importance on appearances, social climbing, wealth, instead of focusing on sincerity and true human connections. True human connections ڈھونڈنے کے بجائے مسز پرنگل جیسے لوگ کن چیزوں پہ یقین کرتے ہیں؟ سوشل کلائمبنگ میں، سوسائٹی میں اوپر جانے میں، ویلتھ، مال و دولت کے اوپر. سنسیریٹی پہ وہ نہیں بلیو کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون شخص ان کے لیے سنسیئرلی ایموشنز یا فیلنگز رکھتا ہے. ان کا سارا فوکس اسی پرٹیکولر چیز پہ ہوتا ہے. سو دس از دا ہول پلے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یو کین سبسکرائب، اور انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو ہم اسی پلے کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، یعنی اس کا سیٹنگ، اس کا تھیم اور اس کے کریکٹرز، خاص طور پہ مسز پرنگل کا کیریکٹر ڈسکس کریں گے. سو یو کین ہٹ دا سبسکرائب بٹن. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.